تو آئیے آج جاتے جاتے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہم کرتے جائیں جو کہ حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا شاہنامہ اسلام میں، کہ ہمیں تو بہت آرام سے یہ سارا کچھ، یہ دین، یہ رمضان، یہ قرآن سب کچھ مل گیا، لیکن میرے آقا جو کہ بڑی شان والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے مصائب تھے جو کہ نہیں جھیلے، اس سارے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو آئیے وہی واقعہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پہلے نثر اور پھر نظم کی صورت میں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد حبشہ ہجرت کر گئی تھی، چلی گئی تھی۔ مکے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تھا۔ 10 سال سے زائد کی دن اور رات کی دعوت بھی اہل مکہ کو مائل نہیں کر سکی۔ سرکار دو عالم دعوت دے رہے ہیں اور اہل مکہ کا اپنا الگ ہی ایک طرز ہے۔ تو اب کیا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تبلیغ کے لیے اب ایک نئے شہر کا انتخاب کیا۔ اس شہر کو طائف کہتے تھے، نام تھا طائف۔ ایک صحابی کو ساتھ لیا، صحابی تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، طائف پہنچے۔ اب یہاں سے بس آپ سنتے جائیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر قربان ہو جائیے۔ 3 سردار ہیں وہاں کے، تینوں بھائی ہیں طائف کے، ان کی حکمرانی ہے۔ سرکار دو عالم نے ان کو دعوت دین دی، تو جس انداز سے انہوں نے جواب دیا، میں وہ انداز اور وہ الفاظ تو نہیں دہرا سکتا، بس بڑے محتاط الفاظ میں یہ جواب دوں، میں یہ دہراؤں صرف بات پہنچانے کے لیے، کہ 3 سرداروں میں سے ایک بڑے گستاخانہ انداز میں، بڑے غصے میں، بڑے طنزی انداز میں کہتا ہے کہ اچھا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر تو کعبے کا غلاف چاک ہو جانا چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے کہ حیرت ہے، جرت تو دیکھیے، دوسرا کہتا ہے حیرت ہے۔ اور دیکھیے ایک صاحب اختیار، ایک صاحب اقتدار شخص بھی کبھی اگر سامنے سے کوئی انسان اس طرح کی باتیں کرے تو وہ کہتا ہے بس میں اس سے زیادہ نہیں سنوں گا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور آقا سن رہے ہیں۔ دوسرا سردار کہتا ہے ارے حیرت ہے، ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے، نعوذ باللہ، ہم سرداروں کے ہوتے ہوئے اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا۔ اور تیسرے نے ازراہ طنز کہا کہ دیکھیے اگر آپ ہی نبی ہیں تو پھر تو آپ کا مقام بہت بلند ہے، تو پھر میں آپ سے کس طریقے سے بات کروں، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر تو یہ دعویٰ ہی حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر تو میں بڑے نرم الفاظ میں جملہ دہرا رہا ہوں، تو پھر میں ایسے لوگوں سے تو بات نہیں کرتا کہ جو حقیقت کے برخلاف بات کرتے ہوں۔ تو اب ان کا جب یہ رویہ دیکھا طائف کے سرداروں کا، سرکار دو عالم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اب سنیے کہ حفیظ جالندھری صاحب اس سارے واقعے کو کن الفاظ میں اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ شان رمضان کی آج کی اس آخری نشست میں واقعہ سنیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سنیے۔ کہا وہ ہادی سرکار دو عالم، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی، کمینوں کو، خسیسوں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرت حقارت سے۔ اور کیا بول اٹھا؟ کہتا ہے اگر اللہ، نعوذ باللہ، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، یہ اس انداز سے تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ہم سے سنتے ہیں نا کہ سرکار نے تبلیغ کی، کیا کیا مسائب اٹھائے سنیے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، نعوذ باللہ۔ ظرافت کی، اب یہ مذاق سوج رہا ہے، تیسرے کو طنز سوج رہا ہے، ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت بانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا۔ کہتا ہے اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری تو ہے، اللہ اکبر، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری تو ہے تم سے تقاتب میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے سوکیا سن کے بھی
یہ تانے سو کیا نہ، یہ تانے سو کیا نہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری بات سن رہے ہیں، غیروں کی بستی ہے، غیروں کا دیس ہے، غیر سردار ہے، کوئی طنز مار رہا ہے، کوئی تمسخر کر رہا ہے، لیکن یہ تانے سو کیا نہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا۔ اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزاری سے فرمایا، کیا فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ کہ اچھا تمہاری اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں چلا جاتا ہوں، میں پھر طائف کے شہر والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیتا ہوں۔ لیکن اب کیا ہوا جب میرے آقا نے کہا کہ اچھا میں شہر والوں کو پیغام دے دیتا ہوں، تب کیا ہوا؟ تب ان شریروں نے شہر کے اوباشوں کو، یہ وہ واقعہ ہے کہ انسان سن کے کانپ جائے، شہر کے اوباشوں کو، شہر کے آوارہ لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں وجہ تخلیق کائنات، کہاں سرکار دو عالم، اور کہاں طائف کے اوباش نوجوان۔ اور میں صرف سوچتا ہوں ایک لمحے کو کہ اگر ایک لمحے کو اس طرز کی کوئی بات، اس طرز کا کوئی واقعہ میں یا آپ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ سوچیں، اپنے کسی بھائی کے ساتھ سوچیں، اپنے کسی بھائی کے ساتھ سوچیں، اپنے والد کے ساتھ سوچیں، تو یہ جملہ بھی ذرا سن کر عجیب لگا نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان، یہ ان کے ساتھ کہ کہاں سرکار دو عالم، کہاں طائف کے اوباش نوجوان، اور اب ان اوباش نوجوانوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کیے۔ کسی نے ایک پتھر مارا، پھر دوسرا پتھر مارا گیا، پھر تیسرا پتھر مارا گیا، پھر چاروں طرف سے پتھر مارے گئے، گویا پتھروں کی بارش کر دی گئی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اس حد تک زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ آپ کی نالین مبارک، وارث کعبہ کی نالین مبارک خون سے تر ہو گئی، کوئی صورت نجات کی نظر نہ آتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت زید جو آپ کے ساتھ تھے، اب آپ نے جسموں پہ پتھر کھا کر، حضرت زید نے جسموں پہ پتھر کھا کے رسول اللہ کو طائف سے نکالنے میں بہت مشکل سے بس وہ کامیاب ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ شہر کی جانب چلے گئے، آقا ان کے دربار سے، ان کے وہاں سے نکل کے، ان کے محل سے نکل کے یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھا دی شیطنت شیطان کی سچے مشیروں نے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب پتھروں کی بارش کا واقعہ سنیے۔ بڑے انبوہ در انبوہ، گروہوں کے گروہ، لشکروں کے لشکر، وہاں میرے آقا ہے اور ان کے صحابی ہے، اور یہاں پورا لشکر ہے، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانی، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، نہ دیس اپنا ہے نہ لوگ اپنے ہیں، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابرو، اور کون ہے رحمت عالم؟ وہ ابرو، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پہ پتھر برستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پہ پتھر برستے تھے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر
پھر اور تو کیا وہ ابر لطف ہے؟ جن کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، ارے وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا، ارے اس سے خون بہتا تھا، ارے فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے، ارے جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئیں یکسر، بشر کی عیب پوشی کے لیے جن کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، زمین کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا۔ اور اب سرکار کا عالم سنیے، بس اب یہ آپ اشعار میں ہی سنیے گا اور سمجھ جائیے گا، اس لیے کہ اس کی تشریح کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، بس اب آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کیا منظر بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا کہ ظالموں نے کیا کیا ظلم کیا، کیا ہوا جب انسان پہ پتھر برستے ہیں تو انسان زخموں سے چور ہو جاتا ہے نا، جب نالین خون سے بھر جائے، جب سینے پر خون ہو، جب چہرہ پہ، جب ہر جگہ جب انسان زخموں سے چور ہو تو پھر انسان تھک کر بیٹھ جاتا ہے نا۔ اب کیا ہوا، زمین کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، ظلم و جور، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، بس میں اس سے آگے بڑھوں گا، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے، یہ جسمانی، لیکن یہ سب کچھ اتنی بڑی بات نہیں تھی سرکار کے لیے، یہ جسمانی عقوبت، اس پہ ترا رنج روحانی۔ السلام علیکم ایوری دس از شہرار منور صدیقی اور اس وقت آپ مجھے ARY ڈیجیٹل کے پورٹل پہ دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب ٹو دا یوٹیوب چینل ARY ڈیجیٹل۔